صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام القدیم کتاب العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج ویسے تو عزیز محترم جناب عبد السلام کے مکان پر حسب سابق حسنوی شریف کا درس ہونا چاہیے تھا، لیکن انتہائی مجبوری کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے میں کتاب اچھی طرح پڑھنے سے قاصر، آپ کی دعاؤں کا محتاج. عبدالسلام صاحب نے بھی اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آج جو کچھ بھی تم نے کہنا ہے وہ زبان میں کہہ دیجیے. شروع میں بیان احمد سہروردی نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی تھی، ان میں پہلی آیت میں انشاءاللہ تلاوت کروں گا اور اسی کے بارے میں چند فضول باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں. میں آپ سے ہمیشہ درخواست کرتا ہوں جو بات بھی آپ سنے دل کے کانوں سے سنے، جسم کے کانوں سے سنے، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس عظیم المرتبت پیغمبر آخر الزمان سیدنا مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ہمیں امت بنایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے اور ہم پر اس کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے نبی کی آخری امت کے لیے انتخاب کیا ہے. آپ اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہمارے سامنے ہر وقت حضور کی زندگی رہنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سننے والی روشنی میں گزاریں. اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو ہم حقیقت میں ان کی امتی کہلانے کا بھی حق نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضور کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے محبوب، آج دنیا بھر کے انسانوں کے سامنے یہ بات اعلان فرما دیجیے کہ میری نماز اور میرے تمام احکام، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس نے یہی کہنے کا حکم دیا ہے. اس بنیاد پر میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. سبحان اللہ. اب آپ کو مسلمان کی تعریف بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ مسلمان وہ ہے جس کی نماز،
جس کے تمام احکام جو خدا اور خدا کے رسول کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں اور ہماری زندگی اور ہماری موت سب اللہ کے لیے، اور وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور ہمیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی تعلیم کی بنیاد پر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہیے۔ یہ 4-5 باتیں ہیں ان کے متعلق آپ سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح اللہ تعالیٰ کی پڑھی، ہم بھی نمازیں پڑھتے، اللہ ہم پر معاف کرے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جن کی نمازیں واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے انہیں نماز پڑھنے کا حکم ہوا، آپ نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی، ہر نماز آپ نے وقت پر پڑھی اور پوری محبیت کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھی، پوری دل جمعی کے ساتھ پڑھی، پورے سکون سے پڑھی اور محض اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل میں معاذ اللہ فلاں فلاں کے اس میں تھوڑی سی بھی ریاکاری شامل ہے۔ ہمارے ہر کام میں ریاکاری شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی۔ پوچھا گیا حضور کیسے مشرک ہوگی، کیا بتوں کی پوجا کرے گی؟ فرمایا نہیں، ان کے ہر کام میں ریاکاری شامل، اور ریاکاری سب سے بڑا شرک ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تنہائی میں عبادتیں کرتے ہیں لیکن دن کو ہر شخص کے سامنے سنا دیتے ہیں رات کو ہم نے یہ کیا یہ۔ کیا یہ ریاکاری میں شامل نہیں؟ بار بار لوگ گھر سے نکلتے ہیں بڑی لمبی سی تسبیح ہاتھ میں رکھ کر پڑھتے جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے بھی جاتے ہیں۔ کیا یہ ریاکاری میں شامل نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بارے میں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہمیں نہیں ملتی، اس لیے کہ ہم اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، یا نماز جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح ہم نماز نہیں پڑھتے۔ پھر کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے، معراج جیسے حضور نے معراج کیا رجب کی 27ویں شب کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک، وہاں سے آسمانوں تک، وہاں سے عرش تک، فرمایا یہ تو میری معراج ہے، تمہاری معراج نماز کے اندر۔ جو کچھ میں نے وہاں جا کر دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جس مقصد کے لیے مجھے بلایا گیا تھا وہ یہی لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو بہت قریب سے اپنی قدرت کی آیتیں دکھائیں، نشانی۔ تم اگر ان میں سے کسی قدرت کی نشانی کو دیکھنا چاہو تو نماز میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین
کچھ شریف والے جو شریف پنجاب میں ہے، بہت مشہور جگہ ہے، وہاں بڑے سور وردی بزرگ دفن ہے۔ یہ جلال الدین شریف والے سور وردی ایک دفعہ قاضی القضات کے پاس ملنے کے لیے کسی غرض کے لیے گئے، کسی کا کام نکالنے کے لیے، اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں۔ اللہ کے بندے اپنی کسی غرض کو لے کر کسی دنیا دار کے پاس کبھی نہیں گئے، کسی بڑے سے بڑے حاکم کے پاس نہیں گئے، کسی بادشاہ کے پاس نہیں گئے، کسی صدر کے پاس نہیں گئے، کسی وزیر کے پاس نہیں گئے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ، ابھی ان کو کچھ تھوڑا سا عرصہ ہوا دنیا سے چھوڑ، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے ڈویژن میں ایک نیا ڈپٹی کمشنر آیا، اور جب کوئی کسی علاقے میں نیا حاکم آتا ہے، یہاں تک کہ کسی تھانے دار کو بدل کر کسی جگہ بھیج دیا گیا، وہاں کو دوسرا تھانے دار آ جاتا ہے تو محلے کے بڑے بڑے آدمی خود جا کر سلام کے لیے پہنچتے ہیں، اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے، اپنا کام نکلوانے کے لیے، دوسروں کی سفارش لے کر جانے کے لیے۔ راولپنڈی ڈویژن میں جب وہ ڈپٹی کمشنر انگریز کا زمانہ تھا، پاکستان ہندوستان کا تو پھر نام و نشان بھی کہیں نہیں، تو ڈپٹی کمشنر نے بھی دل میں سوچا کہ اس راولپنڈی ڈویژن کے بڑے بڑے لوگ ملنے آئیں گے، تو کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو حاکم تھا، اور پھر وہ بادشاہ کی تھا، انگریز کی حکومت۔ اس کو دل میں یہ بھی یقین تھا کہ اس علاقے میں حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی بڑے مشہور بزرگ ہیں، وہ بھی ضرور ملنے آئیں گے۔ بڑے بڑے لوگ ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، پیر صاحب تشریف، ایک بار اتفاق سے اسے گولڑا شریف کے علاقے میں آنے کا اتفاق ہوا، یقین تھا کہ یہاں تو ضرور آئے گے، لیکن پیر صاحب نہیں گئے۔ پیغام بھیجا ڈپٹی کمشنر نے لکھ کر کہ آپ کو ڈپٹی کمشنر فلاں جگہ پر آ رہا ہے، آپ تشریف لے چلے، سرکاری آدمی آپ نہیں نکلنا۔ فرمایا مجھے تو ڈپٹی کمشنر سے کوئی کام نہیں، مجھے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے تو خود آ جائے۔ یہ ہے پیر، آج کل کے پیروں کی طرح نہیں۔ ڈپٹی کمشنر کو خود احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے جانا چاہیے، مجھے جانا چاہیے۔ اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو لے کر خود آیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، استقبال کے لیے بھی نہیں گئے، کچھ مریضوں کو بھیج دے کے جاؤ، انہیں لے کر جاؤ۔ وہ آئے، کہنے لگے جی اصل میں بادشاہ تو ہم ہیں، لیکن جس کے پاس ہم آئے ہیں وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ، اللہ کے بندے یوں منوا لیتے ہیں کہ ہم تو صرف ایک خدا کے ماننے والے، بادشاہ حقیقت وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا ہے جہنمی ہے۔ شہنشاہ ایران کا حال دیکھا آپ نے کیا ہوا، کس طرح اس کو ملک سے نکالا گیا، کسی ملک نے اس کو پناہ نہیں دی۔ جو آج بھی انکساری تواضع کے اندر رفعت اور بلندی اور عروج ہے، وہ بادشاہ میں نہیں ہے۔ جب بالکل قریب پہنچا تو ملاقات ہوئی، ادھر ادھر کی دو چار باتیں،
ہاتھ ملا لیا پیر صاحب نے، اس کی بیوی نے بھی ہاتھ ملایا، پیر صاحب نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اس عورت کا دل بڑا خراب ہوا، کہنے کہ میں بہت گنہگار ہوں، اسی لیے اس اللہ کے بندے نے مجھ سے ہاتھ لیا۔ اپنے خاموں سے انگریزی میں اس نے کہا کہ اس اللہ کے بندے نے مجھے بہت ناکارا، بدکار، بدعمل دیکھا ہے، جبھی تو ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ انگریز ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتا، اس نے کہا میری بیوی یہ کہتی ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، میں نے اس کو حقیر نہیں سمجھا ہے، میں نے اس کو عیبدار نہیں سمجھا ہے، میں نے تو صرف اپنے رسول کی پیروی کی ہے اور اسے ہاتھ ملانا منع ہے۔ آج کل کی دنیا میں دیکھیے ہماری مائیں بہنیں، ہماری بھوٹیاں کیسے کیسے ہاتھ ملاتی ہیں، کہاں کہاں جاتی ہیں، کلبوں میں جاتی ہیں، غیروں سے ہاتھ ملاتی ہے، غیروں کے سامنے بیٹھتے، کوئی شرم کوئی حیا نہیں۔ اس کی لڑکی نے دیکھا پیر صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے خدا کا نام لے رہا ہوں۔ کیا خدا آپ کی مانتا ہے؟ اب جواب دیکھیے کیا ہے، فرمایا ہاں مانتا کیوں نہیں؟ کیا آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی بات قبول ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں وہ قبول کرتا ہے جو ہمارے فائدے کی ہوتی ہے۔ وہ بات ضرور قبول کرتا ہے جو ہمارے فائدے کی ہوتی ہے، جو ہمارے فائدے کی نہیں ہوتی وہ نہیں قبول کرتا، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم، اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا بندوں پر کوئی نہیں ہے۔ ہم کبھی خدا سے ایسی دعا مانگتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی مفید ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ دعا ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی، لہٰذا وہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ بات ہماری ضرور قبول ہوتی ہے جو ہماری مفید، ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس نے کہا، اس لڑکی نے کہا آج بارش کی بڑی ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر کیا سالے کا اندیشہ ہے، آج بارش بڑی مفید ہے، ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے، آپ کم سے کم دعا کریں بارش برسے۔ فرمایا میں دعا ضرور کروں گا، اگر وہ ہمارے لیے مفید ہوگی تو ضرور بارش برسے گی۔ چنانچہ آپ نے دعا کر دی، ابھی ڈپٹی کمیشنر اس کی بیوی بیٹی گھر بھی نہیں پہنچی تھی، کٹا ٹوپ بادل آئے، خوب بارش۔ تو عزیزان گرامی آپ ذرا دیکھیے، یہ ہے تعلیمات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے رضا الہی کی باتیں، خوشنودی الہی کی باتیں، احکام خدا، خدا کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی بات۔ آج وہ پیر ہے جو اپنے مرید عورتوں سے دبواتے ہیں اپنے ہاتھ کو، ان کو لیے پھرتے ہیں۔ ان مکار پیروں نے، دنیا پرست پیروں نے، ان دنیا طلبگار مولویوں نے دنیا کا کام خراب کر دیا۔ فرمایا وہ جو میں نے معراج کی رات جا کر دیکھا تھا، ان میں سے اگر کوئی منظر تم دیکھنا چاہو، قادر قدرات سے ملے گا۔ خادم نے کہا تشریف رکھیے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل قریب ہی اندر کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مولانا جلال الدین شریف نے پوچھا کیا قاضی کو بھی نماز پڑھنی آتی ہے؟ اللہ اور قاضی القضات اسلامی دنیا میں چیف جسٹس، شریعت متحدہ کا عامل اور کامل، اس نے بھی سن لیا، نماز پڑھ لی، فارغ ہوئے، اندر بلایا، کہنے لگا حضور آپ کی آواز میں نے سنی ہے،
مجھے تعجب ہوا ہے کہ آپ نے میرے جیسے شخص کے بارے میں یہ کیسے فرما دیا کہ کیا مجھے نماز پڑھنی آتی ہے یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں میں قادر قدرت ہوں، شریعت کے جاننے والا ہوں۔ کیا نماز میں آپ کچھ اور پڑھتے ہو اور ہم کچھ اور پڑھتے ہو؟ فرمایا نہیں، تم بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، کوئی اور آیت پڑھتے ہو، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو، تکبیر تحریمہ کہتے ہو، ثنا پڑھتے ہو، تہجد پڑھ، تشہد میں بیٹھ کر تحیات پڑھتے ہو، یہ تو تم بھی کرتے ہو، لیکن ہماری نماز یہاں پر نہیں ہوتی، ہم یہاں نماز پڑھتے ہوتے ہم عرش پر ہیں۔ سبحان اللہ، نیت زمین پر ہوتی ہے، وجود ہمارا عرش پر پہنچا ہوتا ہے، وجود ہمارا بیت المقدس میں پہنچا ہوتا ہے، وجود ہمارا بیت الحرم میں ہوتا ہے، وجود ہمارا مسجد نبوی میں ہوتا ہے۔ قاضی صاحب سن کر تو خاموش ہو گئے، لیکن کہہ کے دیکھیے یہ نماز عرش پر پڑھتے ہیں۔ خدا کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ دکھانا تھا۔ قاضی صاحب رات کو سوئے، ایسی پرواز آسمانوں پر ہوئی، عرش پر پہنچی، دیکھا جلال الدین وہاں بیٹھے نماز پڑھ رہے۔ کیا ہم نے بھی کبھی ایسی نماز پڑھی؟ کیا ہم نے کبھی نماز مسجد میں نیت کی اور ہم کبھی لا مسجد حرام میں پہنچے ہوں وہاں نماز ہم پڑھ رہے ہوں؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں۔ شاید ابھی ہو جائے زندگی میں ایسا، تو تعجب کی بات ہے، اس کا کرم شامل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ آپ جو نماز وہاں پڑھتے تھے، استغراق کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ کو اپنے کھڑے ہونے کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہاں کھڑا۔ ایک دفعہ نماز پڑھ کے آپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ یاد الہی میں مصروف تھے، حضرت عائشہ آئی، آٹھ سورج نے فرمایا کون؟ کہا میں عائشہ ہوں۔ فرمایا کون عائشہ؟ انہوں نے کہا ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا کون ابو بکر؟ انہوں نے کہا قحافہ کا بیٹا۔ انہوں نے کہا کون قحافہ؟ یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ ڈر گئی، چپ کر کے واپس چلی۔ جب حضور کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو اس کے یا رسول اللہ، آج تو آپ نے مجھے پہچانا بھی نہیں۔ فرمایا عائشہ کیا کہتی؟ لیما اللہ وقت، اللہ سے ملاقات کرنے کا ہر وقت ایسا وقت میرے لیے مقرر ہے کہ جہاں کسی انسان، کسی فرشتے، مقرب نبی رسول کی بھی گنجائش نہیں ہے، وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں میں پہنچتا ہوں۔ یہ بات تو حضور کی ہے، حضور کے غلاموں کی بات سنی آپ نے جلال الدین بخشی۔ نقش بندی سلسلے کے ایک بزرگ، یہاں پر بھی نقش بندی سلسلے کے لوگ بیٹھے، وہ بھی سن لے۔ میرے پیر مرشد خواجہ ابوالفیض سید کلندر علی شاہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، غوث الاعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی کی کہ قصیدہ غوثیہ کی شرح اردو میں لکھی ہے۔ یہ واقعہ خواجہ محمد درویش نقشبندی کا وہاں لکھا ہے۔ یہ کس کے مرید تھے؟ خواجہ بہاؤالدین نقشبند، جن سے نقشبندی سلسلہ چلا ہے۔ یہ اپنے پیر مرید سے ملنے گئے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند اپنے مرید خواجہ محمد درویش نقشبند سے ملاقات کے لیے گئے۔ وہ مرید کتنا خوش قسمت ہے جس کے گھر میں اس کا پیر آیا۔ مگر بھائی آج کل کے پیروں سے خدا بجائے گھر میں بھیجا نکلتے ہی نہیں۔ مرید چاہے خدمت کرنے کے قابل ہو یا نہ ہو،
کہاں تک بات سنتا ہوں. خواجہ محمد درویش وہاں اپنے گھر کے قریب ایک دیوار پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے سلام کیا، جواب نہیں دیا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. استغراق کا ایسا عالم تھا تو وہ پتہ نہیں کہاں پہنچے. دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں دیا خواجہ محمد درویش. تیسری مرتبہ جب جواب نہیں دیا تو کہنے لگے ذرا دیکھو تو صحیح ہے کس مقام پہ ہے. اب انہوں نے تصور میں اپنے اوپر کیفیت وارد کی. وہ تو وہ بزرگ تھے پہنچے. فرماتے ہیں زمین تاک سرا سے لے کر عرش اعظم تک چپا چپا چھان مارا، خواجہ محمد درویش کا پتہ نہیں چلا کہاں. جب اس کے مقام کا پتہ نہیں چلا تو اس کے قدم اپنے سر پر رکھ کر کہنے لگے الہی بے برکت پا آئے خواجہ محمد درویش، بر بہاؤالدین رحم فرما. یا اللہ اس مرید درویش خواجہ محمد درویش کے پاؤں کے صدقے میں اس کے پیر محمد بن بہاؤالدین نقشبند پر رحم فرما. اتنا کہنا تھا کہ وہ استغراق کا عالم ٹوٹ گیا. دیکھا کہ پیر نے میرے پیر جو ہے سر پر رکھے ہوئے پیچھے فوراً اچھل آئے، اچھل کر اپنے قدم اپنا منہ پیر کے پیروں پر رکھ دیا. حضور صاحب آپ ہی کا کرم ہے، حضور یہ سب آپ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ہے استغراق. حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ازواج مطہرات گھر میں ہوتی تھی. حضور تشریف فرما ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا ہم ایک دوسرے سے ایسے علیحدہ ہو جاتے تھے جیسے ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہم اذان سن کر بھی مسجد میں داخل نہیں ہوتے، اذان سن کر بھی مسجد سے نکل کر باہر آ جاتے. جیسی نمازیں ویسے ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے، اس کو جو کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے محبوب سے قل کہہ دے ان صلاتی میری نماز. میرے تمام احکام اللہ تعالیٰ کے، حج کے احکام، عمرے کے احکام سب اللہ کے. وَمَحْيَايَ میری زندگی اللہ کے لیے ہے. حضور نے جیسی زندگی گزاری 63 برس کی، کوئی بات بتائیے ایسی تھی جو اللہ کے حکم کے خلاف تھی؟ کوئی بات. ظاہری نبوت تو 40 برس کی عمر میں ملی، مگر آپ کو پتا تھا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، روز ازل سے ہوں. مگر اب ظاہر نہیں کیا تھا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ جب میں کہوں گا ظاہر. 40 برس کی عمر ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا کہ انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول. ہر نبی نے 40 برس کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کیا. زندگی ساری اللہ کے لیے گزاری، اللہ کی رضا کے لیے گزاری. کیسی کیسی تکلیفیں، کیسی کیسی سزائیں، کیسی کیسی اذیتیں، کیسے کیسے الزام، کیسے کیسے بہتان، کیسے کیسے تانے آپ کو دیے گئے. آپ رنجیدہ بھی ہو جاتے تھے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو مانتے ہیں. 40 برس آپ نے اس میں گزارے. وَقَدْ لَبِثْتُ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. 40 برس کے ساتھ بعد آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا، لوگوں نے آپ کی نبوت کو نہیں مانا. جنہوں نے مانا انہوں نے مانا، اس کا ذکر نہیں ہے. آپ نے فرمایا تعجب کی بات ہے 40 برس پہلے تم نے گزاری ہے، کاروبار کیا ہے، تجارت کیا ہے، بیاہ کیا ہے، شادی کی ہے. 40 برس تک تم مجھے امین اور صادق کہتے رہے.
یہ بڑا امانتدار اور بڑا سچ بولنے والا، کیا اب میں خدا پر ہی جھوٹ بولتا ہوں؟ اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں، جب میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تمہارے اندر رہ کر کبھی میرے بات غلط میں نے کوئی نہیں کی، تمہاری امانتوں کو لوٹایا، سچائی کا مجسمہ بن کر دکھایا، تم نے ہمیشہ مجھے امین کہا، صادق کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طرح کی اذیت برداشت کی رسیدہ خاطر بھی ہو، آپ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، فرمایا لا یکذبونک، اے محبوب یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو امین اور صادق ہی کہتے، کم بخت یہ تو میری آیتوں کا انکار کر دے، آپ نے یہ کیوں ہوتے؟ ہماری آیتوں کا انکار کافر لوگ کرتے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار ظالم کرتے ہیں۔ بلا جاجدوں میں آیاتنا الا الظالمون الا الکافرون، آپ کو کوئی نہیں جھٹلاتا، آپ کو امین صادق کہتے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو کرنے دیجیے، آپ کس کو کیا کریں، آپ کا کام ہے سناتے رہیے آپ بس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں صرف فرمائی، کوئی کام ایسا نہیں تھا ان کا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اس کی خوشنودی کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق لوگ ہوتے ہیں۔ طائف کا ذکر سنا آپ نے، مکہ کے لوگوں سے کچھ آپ دل برداشت ہو گئے کہ یہاں کے لوگ سنتے ہی بات ملی، چلو ذرا طائف چل کر دیکھتے۔ وہاں پر 3-4 سردار بڑے بڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے طائف چلے گئے، یہ بڑے بڑے سردار مسلمان ہو جائیں گے تو ساری قوم ان کی مسلمان ہو جائے گی۔ ان سرداروں نے حضور کی باتیں سنی اور ایمان نہیں لائے، بلکہ طائف کے گنڈوں اور بدماشوں کو اکٹھا کر کے حضور کے پیچھے لگا دیا، ہو کے نعرے لگائے، کہنے لگائے، تالیاں بجائیں، حضور کو دھکے دیے، حضور پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے لہو بہنے لگا، آپ کی نالین مبارک میں لہو جم گیا، آپ تھک کر بیٹھ جاتے تھے، یہ بدبخت آپ کی بغلوں میں آپ اٹھا کر اٹھاتے تھے اور دھکے دے کر پھر پتھر مارتے، یہاں تک کہ ایک یہودی کا باغ آ گیا، اس یہودی نے حضور کو دیکھا، اس کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا، بٹھا لیا حضور کو محبت سے، انگوروں کے گچھے توڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دیے، وہ پتھر مارنے والے حضور کا بابا ہو دیا۔ جبریل امین آتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان طائف کے لوگوں نے آپ کو بڑی اذیت پہنچائی، آپ حکم کریں آس پاس جتنے پہاڑ ہیں ان کو میں سب کو ملا دوں، اس بستی کو بھی قریب کر دوں۔ آپ نے فرمایا خدا نے مجھے رحمت اللہ بنا کر بھیجا ہے، دانے بنا کر میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ مجھے پہچانے کا اللہ کا رسول۔ یہ آپ کی زندگی، اس طرح آپ کی زندگی۔ اب آگے آپ کی وفات کا سلسلہ، آپ بیمار پڑ گئے، سفر کے مہینوں میں 12 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوا۔ بڑے بڑے اماموں نے، جن میں امام غزالی بھی شامل ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الوفا فی احوال المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ روزانہ جبریل امین اپنی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کا مزاج دریافت کیا ہے، جیسے مزاج مقدس ہوتے تھے آپ بیان فرما دیتے تو جبریل ملاقات کرتے تھے۔ جب آخری دن آیا تو جبریل امین کے ساتھ اسرائیل علیہ السلام بھی آئے، مگر وہ اندر نہیں آئے، باہر ہی کھڑے رہے۔
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ جبریل امین آنے والے سلام عرض کیا، کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل آج تم تنہا نہیں آئے ہو، کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں یہ لوگ مسلمان حضور کا کمزور پڑنے والے کیسے کہہ رہے تھے کہ حضور کو فلاں بات کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور بھی تمہارے ساتھ آیا ہے۔ عرض کیا ہاں حضور میرے بھائی اسرائیل ہے۔ فرمایا ان کو اندر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا آپ اجازت دیں گے تو اندر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے۔ فرمایا نہیں بلاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، ایسے آئے جیسے زلزلہ آتا ہے۔ بعد میں عائشہ نے پوچھا یہ کون سا؟ کہا کہ یہ اسرائیل ہے۔ اتنا روک ان کا پاؤں زمین پر رکھتے تو زمین ہلنے لگتی ہے، مکان ہلنے لگتے۔ اسرائیل علیہ السلام نے آ کر کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ سے یہ پوچھا ہے جب تک آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس وقت تک زندہ رکھا جائے گا جب تک آپ چاہیں گے، اور اگر آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو خدا بھی آپ کی ملاقات کا بڑا مشتاق ہے۔ آپ نے فرمایا میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، مجھے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے یہاں؟ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا خدا نے وہ کام ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، معروف ہم نے دین مکمل کر دیا ہے۔ میں اپنے مر رفیق الاعلیٰ، میں اپنے رفیق اعلیٰ کے دوست کے پاس ملنے لگا ہوں، تو آپ کی ظاہری وفات بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، حدیث میں حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، باقی رحمت ہے۔ آپ کا دنیا سے جانا بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے پیر اور جمعے کے دن امت کا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے، حضور جب دیکھتے ہیں امت گناہگار ہو گئی ہے تو بڑی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے ہماری مغفرت ہوتی رہتی ہے، ہماری بخشش ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام احکام زندگی موت کی سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی، اور فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، واحد ہے، سرگرم ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مجھے ایسے ہی کہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ اسلام اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کا نام اسلام ہے۔ ڈکشنری کھول کے دیکھ لیجیے اسلام کے لفظ کی معنی کیا ہے، اللہ کا مطیع اور فرمان بردار۔ ہم مسلمان اللہ کے فضل سے، تو مسلمان کی تعریف کیا ہوئی؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرمان بردار ہو، جو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا مطیع اور فرمان بردار ہو، تو کیسے مسلمان کہا گیا؟ آپ بتا دیجیے مجھے، کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ اے محبوب، یہ اعراب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، یہ لوگ دیہات کے رہنے والے، نئے نئے مسلمان ہونے والے آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہہ دو ہم مسلمان ہو گئے۔ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی ہوئی،
وہ ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ پر عمل ہے محمد رسول اللہ۔ یہ منافقانہ ایمان اور اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے، آمین۔ آخری بات اس سلسلے میں کر کے ختم کرتا ہوں تقریر کو۔ کیا بجائے 40 منٹ ہو گئی تھا، 11:20 ہو گئے، 11:20 ہو گئے۔ آخری بات کتاب فتح الربانی غوث اعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کیونکہ ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ زبانی سب چیزیں مانتے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، جو کچھ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اب اگر تمہارا بھی تو کچھ ارادہ ہو جائے، دعا خالی کیا کریں؟ اور پاک فرماتے ہیں ہر مسلمان مومن نہیں ہے، ہر مومن موقن نہیں ہے، موقن یعنی جیسے ایمان لانے پر یقین ہو جاتا ہے، وہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ وہ یقین کس کو حاصل ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں خدا اور خدا کے رسول پر جو ایمان لایا ہوں، اگر زمین سے لے کر آسمان تک تمام عجائبات خدا مجھے آنکھوں سے دکھا دے تب بھی میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اتنا پکا میرا ایمان ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسی مجلسوں کا مقصد جو بھی کچھ آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھ لیجیے، اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ یہ ایک نعت کے شعر ہے۔ یاد میں ان کی کھو گیا ہوتا، یاد میں ان کی کھو گیا ہوتا اور اسی دھن میں سو گیا ہوتا، اور اسی دھن میں سو گیا ہوتا، پھر کرم ہوتا مجھ پہ یوں رب کا، آمین، پھر کرم ہوتا مجھ پہ یوں رب کا، ان کا دیدار ہو گیا، ان کا دیدار ہو گیا ہوتا، یاد میں ان کی کھو گیا ہوتا۔ سوئے طیبہ جو قافلہ جاتا، میں بھی ساتھ ان کے ہو گیا ہوتا، میں بھی ساتھ ان کے ہو گیا اور سب جو شاداب ہوتی کشت عمل، عمل کی کھیتی، عمل کی کھیتی سر سب جو شاداب ہوتی، کیسے ہوتی؟ سب جو شاداب ہوتی کشت عمل، ارے بیج نیکی کے بو گیا ہوتا، بیج نیکی کے بو گیا ہوتا، آنے دیتے نہ وہ مدینے سے، ان کی اجازت ہوتی تھی آتے ہیں، جب اجازت دی ہوتی پھر رکھ لیتے آنے دیتے نہ
وہ مدینے سے ایسے جذبے سے جو گیا ہوتا، ایسے جذبے سے جو گیا ہوتا، ایسے جذبے سے جو گیا ہوتا، ان کی فرقت میں ہار اشکوں کے لمحہ لمحہ پرو گیا ہوتا، لمحہ لمحہ پرو گیا ہوتا، خوف محشر سے میں جو روتا لیا، خوف محشر سے میں جو روتا لیا، داغ عصیان کے دھو گیا